تريدوا زینت الحیات الدنیا، کیا تم بھی دنیا کی زیب و زینت سے امپریس ہو گئے ہو کہ یو آر گیونگ ان یور مائنڈ مور امپورٹینس ٹو دوز ہو آر ویل ٹو ڈو. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور مت کہنا مان اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. واتبع هواه، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. وقل الحق من ربکم، اور تیرے رب کی طرف سے جو حق تیرے پاس آیا ہے اس کو بغیر کمی بیشی کے بیان کرو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. لیکن اب یہ بھی ان کا ایک اسلوب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی مختلف جو سردار ہیں، ہر سردار کا اپنا ایک کردار تھا. ابو جہل کا مخالفت کا اپنا انداز ہے. وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈلوا رہا ہے، کبھی آپ کے اوپر اونٹ کی نجاست بری اوجری لا کر لدوا رہا ہے. یہ اس کی حرکتیں ہیں. پھر ایک نضر بن حارث ہے، ایک ولید بن مغیرہ ہے. اب یہ جو کردار ہے یہ ولید بن مغیرہ کا والا کردار ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتا ہے، آپ کو قائل کرتا ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا نرم ہو جائیں تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے، آپ کے درمیان پیچ اپ ہو جائے گا، مسئلہ کوئی ایسا کوئی نہیں، لیکن ذرا تھوڑا سا، یعنی وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ بات کر کے جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس کے بارے میں سوچ ہی رہے ہوتے تھے، فوراً قرآن مجید کی آیت نازل ہو جاتی تھی، خبردار. تو یہ ایک اسلوب تھا. اب یہ سارا کچھ تو کیا انہوں نے ذاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی وہ نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ قبائلی نظام، خاندانی نظام. ایز لانگ ایز بنو ہاشم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھا، اور بنو ہاشم کا مطلب کیا تھا؟ خاندان کا سردار جو ابو طالب تھا، وہ پشت پر تھا. تو کوئی باہر کے خاندان کا آدمی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسترازی تو نہیں کر سکتا تھا. ایٹ دی موسٹ جو ہوا وہ کیا ہوا؟ وہ جو سگا چچا تھا ابو لہب، وہ دسترازی کر لیتا تھا، اس کی بیوی کر لیتی تھی، اور وہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی کہ یہ صبح اندھیرے میں نکلیں گے تو ان کے پاؤں میں کانٹے چبھیں گے. اور ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ جب سورۃ لہب نازل ہوئی اور اس میں یعنی ابو لہب کو اور اس کی بیوی دونوں کو لعنت کی گئی، تو اس سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اور اس کے شوہر کے خلاف جو ہے وہ حجو کی ہے. تو وہ پتھر ہاتھ میں لے کر آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے حضرت ابوبکر کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی جو ہے اس کو محدود کر دیا، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئے. ابو بکر سے آ کر پوچھتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہارا دوست کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے میرے خلاف اور میرے شوہر کے خلاف جو ہے وہ حجو کی ہے، تنقید کا نشانہ بنایا ہے، ہمیں برا بلا کہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تشدد جو ہے وہ کیا گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بڑے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، اور غرباء و مساکین بھی تھے، اور صاحب ثروت بھی تھے کچھ لوگ. اب ان کے ساتھ ہر ایک کو اس کے مطابق ٹریٹ کیا گیا. جہاں تک جو پسے ہوئے طبقات سے تعلق رکھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان پر تو تشدد کی انتہا کر دی گئی. حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ بیتی وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور امیہ بن خلف نے مکے کی پتھریلی زمین پر رسی باندھ کر ان کو اوندے منہ گھسیٹا ہے.
پتھریلی زمین، نوکیلی پتھریلی زمین. جن حضرات نے وہاں سفر کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ وہ بڑی عجیب قسم کی وہ زمین ہے جس کا ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے کہ پتھر نکلے ہوئے ہیں، بیچ میں ریت پڑی ہوئی ہے، وہاں گھسیٹا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا. جرم کیا؟ محمد کا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے اپنے جسم سے چربی پگھلی، باڈی فلوئڈز نکلے، اس سے کوئلے ٹھنڈے ہوئے. کسی کافر کے دل میں رحم نہیں آیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئے، جب اٹھے وہاں سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اب اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھیج دے. تو آتا ہے روایات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اب اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو. تم سے پہلی امتوں کے ساتھ تو یہ بھی ہوا، کسی شخص کو لا کر زمین میں آدھا گاڑ دیا گیا اور پھر آرا لا کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، زندہ شخص کو، اور زندہ جسم کے اوپر سے گوشت جو ہے وہ کنگھیوں کے ساتھ ادھیڑ لیا گیا. ایسا بھی ہوا ہے. تم جلدی مچا رہے ہو. پھر نوجوانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک اور داستان ہے کہ جو نوجوان تھے لیکن ان کے بڑے جو تھے وہ کافر تھے. اب وہ تو تشدد کر سکتے تھے تو خاندانی نظام میں، جس سے جو بس چلا جس کا، اس نے تشدد کیا اپنے نوجوان پر. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک سعد اپنے آبائی دین میں واپس نہیں آئے گا نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی. اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال لے. ایک طرف میری ماں ہے جو بھوک ہڑتال کیے بیٹھی ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کا دل کھول دیا اور وہ مسلمان ہو گئی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت اہم نام ہے سیرت النبی میں. یہ مکے کے سب سے زیادہ خوش پوش نوجوان تھے، بہت ہینڈسم تھے. ان کے والد کا انتقال ہوا تھا. چچا جو تھا وہ سارے مال کا کسٹوڈین تھا، لیکن اس نے پورے ناز و نوم کے ساتھ انہیں پالا ہوا تھا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو کے بارے میں آتا ہے، جب وہ کھدر کا لباس ابھی پہننا شروع نہیں کیا تھا تو پیرس سے ان کا سوٹ سل کے آتا تھا. ظاہر ہے انڈیا کی سب سے زیادہ ایرسٹوکریٹ فیملی سے تعلق تھا، ہی کوڈ ڈو اٹ. پھر خود وہ بیرسٹر تھے. لیکن جب وہ اسلام لے آئے اور خوشبو اتنی لگاتے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے بعد میں بھی وہ راستہ معطر رہتا تھا اور لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہو نہ ہو آج اس راستے سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اسلام لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں شامل ہو گئے تو چچا نے انہیں منع کیا، باز آ جاؤ. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا؟ تمہیں کوئی حق نہیں ہے اپنے باپ کا دین چھوڑنے کا جس باپ کے مال پر تم عیش کر رہے ہو. باز نہیں آئے. چچا نے کہا پھر یہ تمہیں حق نہیں پہنچتا، پھر نکل جاؤ اس گھر سے. یہ تمہارے مشرک باپ کی کمائی ہے جس کے دین کو تم نے چھوڑ دیا تو پھر اس کا گھر بھی چھوڑ دو، یہ عیاشی اور یہ تعیش یہ بھی چھوڑ دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چل پڑے گھر سے نکل کے. ٹھیک ہے چچا جان.
چچا نے کہا یہ کپڑے جو تم نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی تو اسی مشرک باپ کی کمائی سے، یہ بھی اتار دو۔ کپڑے بھی اتروا لیے چچا نے۔ اور غزوہ احد کے واقعات میں آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمان جو 70 شہید ہوئے تھے ان کے دفن کرنے کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہید کو اسی کے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، وہی اس کا کفن ہوتا ہے۔ جا کر مسئلہ پیش کیا، اللہ کے رسول ہمارے ایک ساتھی کے جسم پر ایک چھوٹی سی چادر تھی، صرف اتنی چھوٹی کہ اگر ہم اس سے اس کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ کین یو امیجن وہ ساتھی کون تھے؟ وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کنٹراسٹ دیکھیے کہ میں وہ جوار نیلو کی مثال دی تھی، وہ اس لیے دی تھی کہ ان کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا۔ یعنی ایک ایسا نوجوان کہ جس کا جوڑا شام سے سل کے آتا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس استقامت کے ساتھ کہ بغیر کپڑوں کے گھر سے نکال دیا جائے اور پھر جام شہادت نوش کرے اس حال میں کہ اس کے جسم پر ایک مختصر سی چادر ہو۔ یہ سارا کچھ ہوا، یعنی ساتھیوں پر تشدد، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بھی آپ پڑھیں گے، فرعون کے درباریوں نے فرعون سے ایک مرتبہ کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں؟ تو فرعون نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ تو جتنے نوجوان اس تحریک میں شامل ہوئے تھے ان سب کو قتل کروا دیا تھا فرعون نے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے وہ جو سیکنڈ اور تھرڈ لائن کے ورکرز ہوتے ہیں ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جاتے ہیں اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت توڑنے کے لیے ایک انداز یہ اختیار کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تشدد کیا جائے۔ اس پر پھر قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوئی ہیں، سورہ عنکبوت، اس کا مرکزی مضمون ہی یہ ہے، یعنی 7 رکوعوں کی صورت ہے، 20ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے اور پھر 21ویں پارے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کا مضمون ہی یہ ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلوں کو خوب آزمایا تھا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ثابت کر دے ان میں سے سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون سے ہیں۔ یعنی کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا کہ واقعی میں اس کلمے کو بلیو کرتا ہوں، یہ کیا ہوگا؟ آزمائے جاؤ گے۔ وہ آزمائش مختلف شکل میں ہوتی ہے، آج اس کی شکل کوئی اور ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے ایمان کا امتحان جو ہے وہ کیریکٹر ہے، دیانتداری کے ساتھ اپنا معاش کمانا، یہ آج بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے۔ پھر اللہ کے دین پر قائم رہنا، ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے آپ ایک چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کے گھر سے مخالفت شروع ہو جاتی ہے، بیوی آپ کی مخالفت کرتی ہے، بچے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، رشتہ دار آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ دیانتداری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نکو ہو جاتے ہیں، سارا پورا کا پورا دفتر جو ہے وہ آپ کے خلاف محاذ بنا لیتا ہے، آپ کی ملازمت کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ چھٹی اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے کوئی ہیرا پھیری کی ہوتی ہے، چھٹی اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ دیانتداری سے کام کرنا چاہتے ہیں، اور اب ظاہر ہے بال بچے دار ایک شخص ہے، وہ اپنی ملازمت کو ریٹین کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بھی اسی ڈگر پر چلنا شروع کر دے جس پر باقی چل رہے ہیں۔ تو امتحان تو لازماً آتا ہے انسان پر، تو یہ اسلوب اختیار کیا گیا۔
پھر یہ چیز جو ہے پھر اپنی منطقی انتہا کو پہنچی جا کر سن 6 نبوی میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تشدد کی انتہا ہو گئی اور پھر ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی گئی۔ اس پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ سن 6 نبوی کے جو حالات پیدا ہوئے وہ بڑے اہم سال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اس میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے، تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ صلوا علی الحبیب اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا